الحمدللہ ادارہ ہذا میں فقط نصابی کتب کی تعلیم ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ دین اسلام کی اساسیات اور بنیادی چیزیں بھی ازبر کروائی جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ حفظ کے طلبہ ہیں لیکن قرآن کریم کی تلاوت و حفظ کے ساتھ دیگر کئی چیزیں بھی یاد کروانے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں چند طلبہ پر مشتمل ایک گروپ آپ احباب کے سامنے انبیاء کرام کا مختصر تعارف پیش کریں گے۔ میں ملتمس ہوں حافظ حمزہ رزاق اور ان کے ساتھیوں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے ان کو تمام مخلوقات کے مقابلے میں علم عطا کیا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ انسانوں کا دشمن قرار پایا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ انہیں ہر چیز کی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے پھل کے۔ شیطان نے ان کو ورگلایا اور ممنوع درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ نے ان کو زمین پر رہنے کے لیے بھیج دیا۔ نسل انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ آپ کو اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ آپ کا مشن انسانیت کو توحید کی طرف بلانا تھا۔ آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کی دعوت کو جھٹلایا۔ قوم کے 5 بتوں کا نام یہ ہے: ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی عبادت اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کی، دن رات خفیہ اور اعلانیہ ہر طریقے سے دعوت دی۔ جب قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ پھر زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آیا اور زمین و آسمان سے پانی نکلا۔ صرف وہی لوگ بچ سکے جو کشتی میں سوار تھے۔ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام اور تمام مومنین سوار تھے۔ ہر جانور کا ایک جوڑا۔ قوم کے باقی لوگ طوفان میں غرق ہو گئے۔ طوفان کے بعد کشتی جودی پار پہ ٹھہری۔ مومنین نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب خلیل اللہ کا دوست ہے۔ آپ کا مشن انسانیت کو بتوں سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ پیدائش عراق کے شہر ار میں ہوئی۔ آپ کے والد اذر بت فروش تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی بت پرستی سے شدید بیزار تھے اور اس فعل پر سوالات اٹھاتے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے قوم کے تہوار والے دن بت خانے میں داخل ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ قوم نے اسے شدید مذمت کی اور سزا دینے کا ارادہ کیا۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ آگ کا ایک بڑا الاؤ روشن کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اللہ نے اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے جنتی مہنڈا عطا کیا۔ یہ واقعہ رضا کی بنیاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا ذکر قرآن کی سورۃ یوسف میں تفصیل سے موجود ہے۔ آپ کے قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کو عظیم مقام ملے گا۔ بھائیوں کے حسد کی وجہ سے مشکلات کا آغاز ہوا۔ بھائیوں نے حسد میں آ کر حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دھوکے سے یقین دلایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا اور غلام بنا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت یوسف کو عزیز مصر نے خریدا اور انہیں اپنے بیٹے کی طرح رکھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان پر جھوٹا الزام لگایا، لیکن یوسف بے قصور ثابت ہوئے، پھر بھی انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ حضرت یوسف نے جیل میں خوابوں کی تعبیر بیان کی اور قیدیوں کی رہنمائی کی۔ بادشاہ نے خواب دیکھا اور تعبیر کے لیے حضرت یوسف کو طلب کیا۔ تعبیر سے متاثر ہو کر بادشاہ نے حضرت یوسف کو رہائی دی اور مصر کا وزیر مقرر کیا۔ قحط کے دوران بھائیوں نے مصر سے اناج لینے کے لیے سفر کیا۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا اور اپنے بارے میں بتایا۔ والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلایا اور خاندان کے تمام افراد کو عزت کے ساتھ مصر میں بسایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کے عظیم بادشاہ اور نبی تھے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی۔ آپ کی آواز بے حد خوبصورت تھی۔ پرندے اور پہاڑ آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے انصاف، دیانتداری اور حکمت سے حکومت کی۔ آپ کی حکومت کو قرآن میں بہترین مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، حکمت اور اختیار عطا کیا تھا۔ ان کے پاس پرندے، جانوروں اور جنات کی زبانیں سمجھنے کی طاقت تھی۔ انہوں نے نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور پرندوں کو بھی اپنی حکومت میں شامل کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد اقصی تعمیر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے اور مسجد اقصی کی خدمت اور نگہبانی پر مامور تھے۔ آپ حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست کفیل بھی تھے اور ان کی پرورش کی ذمہ داری آپ ہی کے سپرد تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو اللہ سے دعا کی کہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا جو خود بھی عظیم نبی بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ والدہ نے اللہ کے حکم پر انہیں ایک ٹوکری میں دریا کے حوالے کیا۔ فرعون کی بیوی نے انہیں گود میں لے لیا۔ اس طرح آپ کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی اور فرعون کو دعوت دینے کا حکم دیا۔ فرعون کو دعوت دینے کا حکم دیا۔ فرعون کو دعوت دینے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا پر اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کو عصا اور ید بیضاء موزے عطا کیے گئے۔ فرعون کو دربار میں جا کر اللہ کی عبادت کی دعوت دی، جادوگروں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلوائی۔ بنی اسرائیل نے ہجرت کی۔ فرعون کی فوج سے بچنے کے لیے بحر کلزم کو عصا سے 2 ٹکڑے کیا۔ بنی اسرائیل کو بحفاظت پار کروایا اور فرعون سمندر میں غرق ہو گیا۔ کوہ طور پر آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے اور آپ کو تورات عطا کی۔ 40 سال تک بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ آپ کے بعد آپ کے ساتھی یوشع بن نون نے فلسطین کو فتح کیا۔
سب سے آخری ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی عمر 63 سال تھی، جس میں سے 40 سال قبل از نبوت کے ہیں، 23 سال بعد از نبوت۔ قبل از نبوت کے 40 سال میں اہم یہ واقعات ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کا بچپن دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس گزرا۔ 5 سال کی عمر میں آپ کا شک صدر ہوا۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے بکریاں چرائی۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے تجارت سیکھنا شروع کی۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی پہلی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ 35 سال کی عمر میں کعبہ کی تعمیر میں شمولیت اختیار کی۔ 38 سال کی عمر میں آپ تنہائی پسند ہو گئے اور غار حرا جانے لگے۔ وہاں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر 90 دور کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، مکی دور 13 سال، مدنی دور 10 سال۔ 13 سال مکی دور کو پھر ہم 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، انفرادی دعوت کے 3 سال، اعلانیہ دعوت کے 7 سال، بیرون مکہ دعوت کے 3 سال۔ 10 سال مدنی دور کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، پہلے 6 سال پورے عرب کو اعلانیہ دعوت اور ان سے ڈٹ کا مقابلہ جو خود کرنے کے لیے آئے، آخری 5 سال بیرون عرب کو دعوت اور کاوٹ بننے والوں سے جہاد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع اول 11 ہجری بروز پیر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی زبان پر آخری یہ کلمات تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ سب حاضرین ایک مرتبہ اپنے پیارے نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ والسلام۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمہم مع عملہم۔ مولا کریم ان بچوں کی جہود کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور انہیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔